अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा कुरान मजीद में 18 पारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम लोग 19वां पारा जानेंगे। 19वां पारा यूँ तो शुरू होता है सूरह फुरक़ान के तीसरे रुकू से, लेकिन कल हम लोगों ने 18वें पारे में सूरह फुरक़ान स्टार्ट नहीं की थी, इसलिए पूरी सूरह फुरक़ान आज जानेंगे इंशाअल्लाह। तो सूरह फुरक़ान जिसमें 6 रुकू 77 आयत हैं, इसका नाम आयत नंबर 1 की वजह से पड़ा है, जहाँ पर तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान आयत आई है। और ज़माना नुज़ूल के एतबार से ये सूरह मुमिनून की तरह मक्का के दौर मुतवस्सित की सूरह है, दरमियानी दौर में नाज़िल शुदा सूरह। इसका जो मरकज़ी मौजू है वो तौहीद है। पूरी सूरह में जो कुफ़ार का शुबहात और एतराज़ात थे उन पर कलाम किया गया है। रुकू नंबर 1 आयत 1 से 9 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 1 है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दी लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान नाजिल किया ताकि हो वो तमाम जहां वालों के लिए ख़बरदार करने वाला। फ़ुरक़ान का माना होता है फ़र्क करना, हक़ और बातिल में फ़र्क करना, सही और गलत में फ़र्क करना, और यह कुरान मजीद का एक नाम है। आयत नंबर 2 में ऐलान तौहीद है, और आयत नंबर 3 में मुशरिकों के माबूदान बातिल के बारे में दर्ज है कि वो उनके नफ़ा नुकसान तक के तो मालिक हैं नहीं, और वो अपने ख़ुद के नफ़ा नुकसान के मालिक तो हैं नहीं। आयत नंबर 4 से 6 में है कि वो कुरान को झुटलाते हैं तो आप कह दीजिए कि उसने नाजिल किया है जो आसमान और ज़मीन की छिपी हुई चीज़ों को जानता है। आयत नंबर 7 to 9 में कुफ़ार मक्का का आर्गुमेंट है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते थे कि आप इंसान ही तो हैं हम जैसे, तो अल्लाह ताला ने रसूल इंसान को क्यों बनाकर भेजा, और उनके लिए कोई फ़रिश्ता नाजिल क्यों नहीं हुआ कि उनके साथ साथ लगा रहता, उनके बॉडीगार्ड की हैसियत से वो समथिंग स्पेशल दिखता रसूल, और क्यों ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास बहुत बड़ा सा बाग होता या कोई ख़जाना उनके लिए उतारा जाता। यानी रसूल के लिए सारे मुतालबात थे कुफ़ार मक्का के। रुकू नंबर 2 आयत 10 से 20 तक पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 10 और 11 में है कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि वो अपने बंदे को, अपने नबी को इससे बेहतर अता कर दे, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग जो नहीं मान रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये क़यामत के मुनकिर हैं। आयत नंबर 12 से 14 में उन गुनाहगारों के लिए जहन्नम में जो अज़ाब होगा उसका तज़किरा है, और आयत नंबर 15 और 16 में मुत्तक़ियों के लिए जन्नत का वादा और उसकी नेमतों का बयान है। आयत नंबर 17-18 में है और जिस दिन वो उनको और जिनको ये अल्लाह के सिवा पूछते हैं उन सब को जमा करेगा और फरमाएगा क्या मेरे उन बंदों ने तुम्हें गुमराह किया था या वो खुद रास्ते से भटक गए थे। तो वो कहेंगे कि पाक है तू, हमारे लिए ये रवा नहीं था कि हम तेरे सिवा किसी को अपना वली बनाते। यानी मुशरिक जिनको अपना माबूद समझते हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इन लोगों को गुमराह किया था, आप लोगों ने इनसे कह दिया था कि हमारी इबादत करना, तो वो लोग तो बिल्कुल जो अल्लाह के नेक बंदे हो कह देंगे हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा था, आप तो पाक हैं इस चीज़ से कि हम इनको शिरक करने के लिए कहते हैं। आयत नंबर 20 में है हमने तुम्हारे बाज़ को बाज़ के लिए आजमाइश बनाया है, ऐ मुसलमानों क्या तुम सब्र करते हो, और आपका रब सब कुछ देखने वाला है। ये 2 रुकू मुकम्मल हुआ, और जहाँ से तीसरा रुकू है यहाँ से एक्चुअली 19वां पारा शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 3 आयत 21 से 34 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 21 है और कहते हैं वो लोग जो हमारी मुलाकात के उम्मीदवार नहीं कि क्यों नहीं उतारे जाते हम पर फरिश्ते या हम खुद अपने रब को देखें। इतनी बड़ी हिमाकत की थी उन लोगों ने, कुफ़ार मक्का ने। आयत नंबर 22 में है जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे उस दिन मुजरिमों के लिए कोई अच्छी खबर ना होगी।
यानी फरिश्ते तो उतरेंगे उन पर, लेकिन उनके अजाब और उनकी मौत की खबर लेकर, तो वो हरगिज़ उस दिन खुशियाँ मनाने वाला ना होगा। उनकी डिमांड पूरी होगी, लेकिन वो उनके लिए बहुत दुख का दिन होगा। आयत नंबर 23 में है, और हम आगे बढ़ेंगे उनके हर अमल की तरफ जो उन्होंने किया होगा, और कर देंगे उन्हें उड़ता हुआ गुबार। मतलब ये कि ईमान हकीकी के बगैर कोई भी नेकी नहीं तस्लीम की जाती है, और जो भी दुनियावी मफाद के लिए अच्छे अमल किए जाते हैं उसका सवाब आखिरत में हरगिज़ नहीं मिलेगा। और ये मौजू इससे पहले सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 18 और सूरह नूर की आयत नंबर 39 में रिपीट हो चुका है। आयत नंबर 24 से 29 में है कि क़ियामत का तज़किरा है एक तो, और उसके बारे में उसको कहा गया यौमुल हसरत है, वो हसरत का दिन होगा। और उस दिन कुफ़ार कहेंगे काश हमने रसूल की बात मानी होती, काश हमने फला को दोस्त ना बनाया होता। इस तरह वो हसरत तो भरा दिन होगा उनके लिए। आयत नंबर 30 में है, और रसूल कहेगा आए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। यानी जो तावील ख़ास है वो तो कुफ़ार मक्का के लिए कहा जा रहा है कि कुरान को छोड़ी हुई चीज़ समझ लिया इन्होंने, लेकिन ये हम इसका इतलाक़ उम्मत मुस्लिमा तक पर भी होता है, क्योंकि उस कुरान को समझना, उसमें गौताज़नी करना, इन सब एतबार से बहुतों ने कुरान को छोड़ दिया है। आयत नंबर 32 में कुरान की तरतील की हिकमत बताई गई है कि वो धीरे धीरे क्यों कर नाजिल हुआ। रुकू नंबर 4 आयात 35 से 44 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 35-36 में आले फ़िरौन की तबाही का जिक्र है। आयत नंबर 37 में कौम नूह के ग़रक़ाब होने का जिक्र है बहुत मुख्तसर में। आयत नंबर 38 में आद, समूद और अस्हाबुर रस्स की तबाही को बतौर निशानी पेश किया गया है। अस्हाबुर रस्स की जहाँ तक बात है, रस्स मीन्स कुआँ होता है, और इसकी कोई सराहत अहदीस में नहीं मिलती है। ऐसा मालूम होता है कि ये एक कौम थी जिसने अपने पैगंबर को कुएं में बंद कर दिया था। आयत नंबर 40 में कौम लूत के अज़ाब का जिक्र है, और इन सभी तज़किरे का जो मकसद है वो ये कि ये नसीहत क्यों हासिल नहीं करते, इतने कौमों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया नाफरमानी की वजह से। आयत नंबर 43 में है, और आयता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, ए नबी क्या आपने उसको नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। अफ़अन्त तकून अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यानी ये भी एक टाइप का शिर्क है कि नफ्स में जो ख्वाहिश उभरे उसको पूरी तरह से मान लिया जाए और उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाया जाए। तो ख्वाहिश नफ्स को की पूरी पैरवी अगर की जाए तो उसको भी खुदा ने कहा कि वो उनका माबूद हो गया, क्योंकि ये जगह तो अल्लाह ताला की है ना, पूरी बात माना जाए उसकी। तो इस तरह भी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी हर हद तक ये शिर्क में आ जाता है। आयत नंबर 44 में है कि जो लोग सुनकर भी नसीहत कबूल नहीं करते हैं, एक्चुअली उनकी वो चौपायों जैसे हैं। रुकू नंबर 5 आयत नंबर 45 से 60 पर मुश्तमिल है, और आयत नंबर 45 से 47 में है कि अल्लाह ताला ने एक निशानी बयान की है सूरज के तुलू होने और गुरूब होने से, कि साया किस तरह बढ़ता और किस तरह फैलता और किस तरह सिकुड़ता है, और फिर उसकी वजह से दिन और रात जो आते हैं वो हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है कि दिन को काम करने और माश के लिए अल्लाह ताला ने बनाया, और रात को आराम करने के लिए। और दिन बिल्कुल उसी तरह है जैसा हमें ज़रूरत है माश के लिए रोशन पूरा, और रात बिल्कुल उसी अंदाज में है जैसे हमें ज़रूरत है आराम करने के लिए अंधेरी। आयत नंबर 48 में है, वही है जो हवाओं को भेजता है अपनी रहमत के आगे बशारत बनाकर। यहाँ पे रहमत जो है उससे मुराद बारिश है, यानी बारिश से पहले पहले अल्लाह ताला हवाओं को भेजता है। और आज जो मॉडर्न मेट्रियोलॉजी बता रही है कि बादलों के समेटने में हवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हवा मौफिक डायरेक्शन में नहीं चले तो फिर बारिश हो नहीं सकती है, क्योंकि ये जो भाप बनकर उड़ती है, वेपर बनकर मॉइस्चर जो उड़ता है, जो बादल बनने का सबब बनता है, वो बहुत छोटे छोटे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। इसको क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं। और ये क्यूमुलस क्लाउड्स अगर ऐसे स्कैटर्ड रहें पूरे तो फिर बारिश नहीं हो सकती है। फिर जो हवा चलती है, अल्लाह ताला हवा भेजता है, तो वो हवा क्यूमुलस क्लाउड्स को समेट कर आपस में जोड़ देती है, जिससे फिर भारी बॉडी बनती है बादलों की, जिसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जब इतने हेवी हो जाते हैं कि वो अब नहीं ठहर सकते, तो फिर वो गिरने लगते हैं और इसी को बारिश कहा जाता है।
تو بغیر ہوا کے بارش نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہوا صحیح ڈائریکشن میں نہ چلے تو بارش نہیں ہو سکتی ہے. اور قرآن مجید میں بارہا اس چیز کی صراحت ہے کہ ہوا کا کیا رول ہے بارش میں، بالکل سائنٹیفک وے میں. آیت نمبر 50 میں ہے، اور اس کو یعنی پانی کو گردش میں رکھا ہم نے ان کے مابین تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اب دیکھیے پانی باڈی کے اندر بھی گردش میں رہتا ہے، اور پانی جو ہے باہر بھی ایٹماسفیئر میں بھی گردش میں رہتا ہے، جس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں. تو واٹر سائیکل کی گریٹ ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ کس طرح پانی ری سائیکل ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں. آیت نمبر 52 میں ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد. مکہ کی جو زندگی تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جہاد بھی سیف کہاں ہوا تھا، تلوار کے ذریعے جہاد تو نہیں ہوا تھا نا، وہاں جہاد بالقرآن ہی ہوا تھا. تو معاشرے میں آج پھر سے اس کی بہت ضرورت ہے کہ جہاد بالقرآن ہو. آیت نمبر 53 ہے، اور وہی ہے جس نے 2 دریا چلا دیے، ایک میٹھا نہایت خوش ذائقہ اور یہ کھاری نہایت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، ایک مضبوط آڑ بنا رکھی ہے. یہاں پر 2 دریا کے بیچ میں ایک آڑ کا ذکر ہے. اور یہ جب سویٹ واٹر یعنی ایک دریا کا پانی ایک سمندر میں گرتا ہے یعنی سیلائن واٹر میں، تو ایک پکنوکلائن زون بناتا ہے. وہ گریجولی مکس ہوتا ہے، جا کے گڈمڈ نہیں ہو جاتا ہے، وہ گریجولی مکس ہوتا ہے. اس کی سیلنٹی اور اس کا ٹیمپریچر ڈینسٹی وہ گریجولی مکس ہوتی ہے. اور یہ پکنوکلائن زون اسی کو آڑ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، پردہ برزخ، یعنی وہ گڈمڈ نہیں ہونے دیتا ہے، وہ سیپریٹ رکھے ہوتا ہے 2 پانی کو. آیت نمبر 54 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتے بنا دیے. آیت نمبر 60 میں ہے کہ مشرکین رحمان نام سے بہت بھی رکھتے تھے اور رحمان نام سے نہیں پہچانتے تھے اللہ کو، اللہ جانتے تھے. رحمان نام جب آتا تھا قرآن میں تو ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی تھی. رکو نمبر 6 جو کہ آخری رکو ہے، آیات 61 سے 77 پر بیسڈ ہے، اور اس میں بندہ مومن کی میچور شخصیت اور سیرت کی خصائص اور اہم صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک میچور مومن کیسا ہونا چاہیے. اور اس کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں اس میں ایمان کے بارے میں قرآن حکیم کے فطری استدلال کا خلاصہ بیان ہوا ہے. 2 آیات کے بعد پھر وہ تفصیلات ہیں کہ ایک بندہ مومن میں اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، جو کہ آیت نمبر 63 سے 74 پر بیسڈ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. سارے پوائنٹ سنتے جائیے گا، اپنے کو چیک کرتے جائے گا سائملٹینیسلی کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہمارا رب چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن ایسا ہو، تو چیک کریے گا کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر کی نہیں. نمبر 1 زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے ہیں، اپنی راتیں نماز میں بسر کرتے ہیں یعنی تہجد گزار ہیں، جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے رہتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں اور زنا کاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغویات میں نہیں پڑتے، اور اگر کسی تماشا یا لغو پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو اپنا دامن بڑے صفائی سے بچا کر نکل جاتے ہیں. اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو غور و فکر کرتے ہیں، صحیح اوپر سے نہیں گزر جاتا. اور یہ کہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یہ کچھ کم و بیش 12 پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن میں پسند فرمائے ہیں کہ اس کے اندر ہونا چاہیے. آیت نمبر 75-76 میں ہیں ان کے اجر و ثواب کا تذکرہ کہ ان مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا ثواب دے گا. آیت نمبر 77 میں ہے اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب یہ عذاب تمہیں سمٹ کر رہے گا. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طے شدہ اسکیم ہے کہ اتمام حجت کرنا ہے رسول کو بھیج کر، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے تمہاری کہ تمہارے فرما برداری سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی سورۃ الفرقان مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے سورہ شعراء. سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے یعنی پوئٹس، شاعر کی جمع. اس میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں، اور آیت نمبر 224 میں
والشعراء یتبعہم الغاوون فقرہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام شعراء پڑ گیا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ ہے۔ شروعاتی 4 سالوں کے اندر نازل شدہ معلوم ہوتی ہے اس کے ردم اور اس کے انداز کے اعتبار سے جس طرح کی ہے یہ، کیونکہ شروعاتی نازل کردہ صورتوں کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو اسی انداز میں ہیں، اور اس سورہ کی جو آیات کی تعداد ہے وہ مکی صورتوں میں سب سے زیادہ، یعنی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ ہے، آیت ہے 227، جبکہ حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ سورۃ الاعراف ہے، مکی سورہ وہ سورۃ الاعراف ہے، لیکن اس کی آیت جو ہے صرف 207 ہے، تو آیت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی سورہ ہے 227۔ سورہ شعراء اپنی چھوٹی چھوٹی آیات اور تیز ردم کی بنا پر سورہ ہجر سے مماثلت رکھتی ہے، اس سے سملر ہے سورہ ہجر سے۔ اور اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات کر رہے تھے آپ کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں اور آپ کا انکار کر رہے تھے، وہی اس سورہ کا موضوع کلام ہے۔ اس سورہ کا زیادہ تر حصہ انباء الرسول پر مشتمل ہے اور انہی 6 رسولوں کا ذکر ہے جو اور ان کی قوموں کا ذکر ہے جس کی تفصیل سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں ہم لوگ پہلے بھی جان چکے ہیں، البتہ ترتیب مختلف ہے اور حضرت ابراہیم کا ذکر اضافی شکل میں ہے۔ اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو ترتیب کو چینج کر رہا ہے، اس کے بعد 5 رسولوں کے حالات اسی ترتیب میں آئے ہیں جیسا سورہ ہود اور سورہ اعراف میں آئے ہیں، اور آخری رکوع بہت طویل ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور آپ کی وساطت سے ہم سبھی اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 9 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 1 ہے طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوئے یعنی سورہ شعراء سے سٹارٹ ہوتے ہوئے سورہ سجدہ تک، سورہ نمبر 32 یہاں تک 7 مکی صورتوں میں لگاتار مسلسل حروف مقطعات کی ہے، یعنی صورتوں کی شروعات حروف مقطعات سے ہو رہی ہیں لگاتار 7 سوراز میں۔ آیت نمبر 2 ہے تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ یقیناً روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آیت نمبر 3 تھی ہے کہ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف رہی ہوگی جب آپ کے رب کو تسلی دینی پڑ رہی ہے بار بار اور کہا جا رہا ہے لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، لگتا ہے اس غم میں، اس تکلیف صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آیت نمبر 4 ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بالکل قادر ہے کہ جو مطالبات وہ کر رہے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ معجزہ نازل کر دے، پھر وہ چھوٹا سا منہ لے کر رہ جائیں۔ آیت نمبر 9 ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک آپ کا رب عزیز بھی ہے رحیم بھی، عزیز زبردست ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے نشانی اتار دے، لیکن رحیم بھی ہے، رحم کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ اگر کوئی حسی معجزہ اتر گیا تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ حسی معجزہ نہیں نازل کر رہا ہے۔ رکوع نمبر 2 جو آیات 10 سے 33 پر مشتمل ہے اور اب 3 رکوعوں میں لگاتار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون اور آل فرعون کی طرف جاؤ اور انہیں دعوت دو۔ آیت نمبر 13-14 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رب میری زبان تو رواں نہیں ہے اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، تو لہٰذا آپ ہارون کو بھیج دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ قبطی کا قتل ہو گیا تھا نا، تو اسی کو جرم کہا، تو کہا کہ ہارون کو بھیج دیجئے۔ آیت نمبر 15 اور سے 17 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آیت نمبر 18 سے 22 میں ہے کہ فرعون نے آرگیومنٹس کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتایا اپنا کہ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑے ہو، اسی جو فرعون تھا اسی کے ساتھ کھیلے اور پلے بڑے تھے، اس کا والد جو تھا وہ اس وقت بادشاہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پا رہے تھے، تو یہ دوسرا والا فرعون وہ محل میں ساتھ میں کھیلے اور پلے بڑے تھے، اس کا احسان جتایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 23 سے 33 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کو دعوت دی اور اپنے دونوں معجزات دکھائے، جو شروعاتی دونوں معجزہ تھا یعنی عصا موسیٰ اور ید بیضاء۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 34 سے 51 پر مشتمل ہے۔ معجزات جب دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون اور آل فرعون نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر فائنلی یہ فیصلہ لیا گیا کہ شہر میں ہم نقیب بھیج دیتے ہیں اور ایک دن مقرر کر کے اس دن تمام جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس دن مقابلہ ہوگا جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر جب جادوگر اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی اپنی رسیاں ڈالی تو وہ لوگوں کو رینگتی ہوئی نظر آئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ جو فریب انہوں نے بنایا تھا ان سب کو نگل گیا۔ پھر سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ فرعون کو غصہ آ گیا۔ اس نے دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف جانب کے کٹواؤں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا۔ تو ان سبھی مسلمانوں نے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بالکل بے نیازی کا اظہار کیا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرعون کو جو کرتے بنے وہ کر لے۔ رکو نمبر 4 آیات 52 سے 68 پر مشتمل ہے اور اس میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو رات رات لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں تو اس نے شہروں میں بہت سارے نقیب بھیج دیے اور اپنی پوری فوج اکٹھا کر لی کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یہ لوگ، اس لیے سب لوگ اکٹھا ہو کر ان کا تعاقب کیا کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات، چشموں اور خوبصورت قیام گاہوں سے نکال دیا، یعنی وہ اپنی آرائش کی چیزوں سے اس طرح خود سے نکل کر باہر آ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نعمتیں بنی اسرائیل کو بعد میں دے دی، مطلب وہی پلٹ نہیں آئے بنی اسرائیل، کہنے کا مطلب جو نعمتیں فرعون کے پاس تھی پھر وہ بعد میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ اور اس کے بعد جب لشکر فرعون نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تو بنی اسرائیل ایک پوائنٹ پہ خوفزدہ ہو گئے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، اتنے سال سے تو اذیت سہ رہے تھے فرعون کے پاس، سوچا کہ اب کی بار پکڑے جائیں گے تو سب سے بڑی والی اذیت ملے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کری موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی عصا سے دریا کو ضرب لگاؤ، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ عمل کیا ویسے ہی جو سمندر تھا وہ پہاڑ کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے بالکل سیفلی پاس ہو گئے۔ اور پھر فرعون کا جو لشکر تھا وہ اس میں پورا لشکر جب سمندر کے رینج میں آ گیا تب وہ غرق ہو گئے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لاسٹلی رکوع میں فرمایا کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کہ بے شک آپ کا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔